अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया और उनको कह दिया कि जनाब आप कल सुबह 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं। कहा यह जा रहा है कि ये जिस तरह टर्न बैक द क्लॉक किया है कि जो सारी सूरत हाल जिस सूरत हाल में इमरान खान साहब को वहां से अरेस्ट किया गया, उसी पॉइंट पे वापस जाकर तमाम जो केसेस जिसमें वो गए थे उसी पर चलें और जो दरख्वास्त दी हुई है कि जनाब हमें बेल दी जाए वो उस पर वो कार्रवाई की जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस तमाम कार्रवाई को कानूनी करार दे चुके हुए हैं। उन्होंने नोटिस किए थे आईजी को और सेक्रेटरी दाखिला को, और वो सिर्फ इस वजह से कि उनके जो प्रेमिसेस के अंदर तोड़ फोड़ की गई थी उस वजह से। और इस फैसले को आज जब समाअत शुरू हुई और उसके बाद जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि 1 घंटे के अंदर इमरान खान साहब को हमारी अदालत में पेश किया जाए, जाहिर बात है उसमें थोड़ी सी ताख़ीर हुई, लेकिन इमरान खान साहब आए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। और उसके बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको देखकर खुशी हुई, उन्होंने अंग्रेजी में शायद कहा आई एम प्लीज टू सी यू। और फिर जो गुफ्तगू हुई वो सारा दिन आप लोग देखते रहे हैं, टीवी पर चलती रही। इमरान खान साहब से कहा गया कि हम तवक्को करते हैं कि आप कंडेम करेंगे जो कि वाक़यात हुए जलाओ घराओ के, दहशतगर्दी के, और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, लेकिन मैं इसका जिम्मेदार नहीं हो सकता क्योंकि जिस वक्त मुझे अरेस्ट किया मेरे सर पर डंडे मारे गए, उसके बाद से मुझे कुछ नहीं मालूम कि क्या किसने क्या किया है। और उसके बाद इमरान खान साहब को कह दिया गया कि उसी रेस्ट हाउस में रखा जाए जहां पहले रखा हुआ था। उनके 8-10 दोस्त उनसे मिल सकते हैं, गालिबन 6 फैमिली लोग भी उनसे मिल सकते हैं। उनसे कहा कि आप लिस्ट दे दें और तहम्मुल से रहें, आराम से रहें, खुशगप्पियां लगाएं और कल सुबह 11 बजे आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं। लेकिन जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगा वो आपको मानना पड़ेगा। आप देखना यह है कि ये तमाम मामलात ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद सुनेंगे या वो रिक्रूज कर जाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा का बड़ा ही ज़बरदस्त रिएक्शन आया इस पर। उन्होंने कहा ट्वीट के जरिए कि चीफ जस्टिस साहब को आज कौमी खजाने के 60 अरब हड़प करने वाले और वारदातिये को मिलकर बहुत खुशी हुई, और इससे भी ज़्यादा खुशी इन्हें इस मुजरिम को रहा करके हुई। मुल्क की अहम तरीन और हसास तनसीबात पर हमलों की सबसे बड़े जिम्मेदार चीफ जस्टिस हैं जो एक फितना की ढाल बने हुए हैं और मुल्क में लगी आग पर तेल छिड़क रहे हैं। ये भी रिएक्शन आया। फिर ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि इस मुल्क में 2 मयार क्यों है। उन्होंने कहा कि दोहरा मयार है, हमें 90 दिन से भी ज्यादा रखा गया, लेकिन अब जो तरामीम हुई नैब ऑर्डिनेंस में उसके बाद इमरान खान साहब को फायदा तो मिला, लेकिन क्या 2 दिन भी नहीं रहने दिया गया उनको वहां पे। और उन्होंने कहा कि जब हम थे नैब की कस्टडी में तो हमें तो किसी ने नहीं पूछा कि आपने भी किसी रेस्ट हाउस में जाके आराम करना है या उसमें रहना है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब जिस तरह चलते हुए आ रहे थे, इससे वाज़ेह हो जाता है कि जो इमरान खान साहब का अस्पताल शौकत खानम जो उनके डॉक्टर रिपोर्ट्स देते रहे और जो इंडिपेंडेंट मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं उसका आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि इमरान खान साहब तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं और उनकी लात में उस तरह की चीज़ नहीं है जिस तरह की कहा जा रहा था। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ही जिम्मेदार हैं तमाम जलाओ घिराव के। वो कैसे कह सकते हैं कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया था अरेस्ट होने से पहले, उन्होंने यही कहा था अपने लोगों को कि निकलो, आज नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, इन सब को रेस्ट हाउस में तो नहीं रखा गया, हमने तो बाकायदा जो जेल की सोबतें होती हैं वो बर्दाश्त की। जब उनसे पूछा गया कि हालात किस तरफ जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि तसल्ली रखें, मार्शल लॉ नहीं लगेगा, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो इमरजेंसी एक ऑप्शन है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कैसर अहमद शेख साहब, ये रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं, रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट पर बरगहरी नज़र रखते हैं।
بڑے ایکٹیو رپورٹر ہیں. بہت بہت شکریہ وسیم ملک آپ کے بھی وقت کا. شیخ صاحب اگر ذرا تھوڑا سا باڈی لینگویج کا عمران خان صاحب کی جو آج کمرہ عدالت میں ہوا اس پر میں اپنے رپورٹر سے تھوڑا سا پوچھ لوں تو ذرا تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا, ڈسکشن کو آگے لے کر چلیں گے. وسیم, ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ اب جو باڈی لینگویج کیسی تھی جب مخاطب کر رہے تھے وہ چیف جسٹس کو, جب وہ روسٹرم پہ آئے عمران خان صاحب؟ اچھا, باڈی لینگویج کی طرف تو میں آتا ہوں. جیسے وہ چل کر آئے, وہ جو ہمیشہ سے عمران خان کا ایک سٹائل رہا ہے کہ حالات جس طرح سے بھی ہوں وہ بڑا کانفیڈنٹ رہتے ہیں, تو آج بھی ہمیں وہ کانفیڈنٹ نظر آئے. کمرہ عدالت میں آئے تو انہوں نے بار بار ایک ہی بات عدالت کے سامنے رکھی, کیونکہ آج عمران خان کو جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیس کا فیصلہ ہمیں پہلے سے ہی, کیونکہ ججز نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. اب عمران خان صاحب کو طلب ہی نہیں کیا گیا تھا, اور جو گرفتاری ہے وہ بتا دی گئی تھی. تینوں ججز کے یہی ریمارکس تھے کہ عدالت کی جو ایک تقدس ہے وہ پامال کیا گیا ہے, اور ہم اس طرح کا کوئی ایک ان پریسیڈنٹ فیصلہ دیں گے اور ایک مستقبل کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کو فیل آ گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملنے جا رہا ہے, مگر اس کی ٹرمز کیا ہوں گی, اور اب تو اس لمحے جب ہم تو وہ پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو پریس کانفرنس تھی اس کا مطلب ان کو بھی آئیڈیا ہو گیا تھا, اور بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس سن کے, کیونکہ آپ تو کمرہ عدالت میں تھے, تو لوگوں نے جج کیا کہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے, تو یہ بھی ایک تاثر آیا. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ دیکھیے گرفتاری کے میرٹس کے اوپر سوال ہوا, وارنٹ کے میرٹس کے اوپر سوالات نہیں ہوئے, اور ہم نے سب نے دیکھا, آپ نے دیکھا کہ جس طرح گرفتاری کی گئی, اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2021 کا سیف اللہ نیازی کیس میں بھی ایک فیصلہ موجود ہے, علی موسیٰ گیلانی کیس میں بھی ایک فیصلہ موجود ہے. تو اس حوالے سے تو عدالت بڑا واضح آج نظر آئی, اور بڑے سخت ریمارکس تھے چیف جسٹس اطہر من اللہ کے بالخصوص, اگر دیکھیں وہ ہائی کورٹ سے آئے ہیں, تو بظاہر پتہ چل گیا تھا کہ اب عدالت اس طرف جا رہی ہے, اور کہاں جائے گی, ٹائم ریورس ہوگا, وہی 9 تاریخ ہوگی, عمران خان صاحب بیٹھے ہوں گے وہیں جو بائیو میٹرک روم تھا جہاں سے گرفتار کیا گیا تھا, اور پھر وہیں سے وہ پروسیس آگے چلتا دکھائی دے گا. پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک سے ہی چیف جسٹس کے یہ ریمارکس تھے کہ انہوں نے جو اس وقت نیب حکام تھے ان سے پوچھا عمران خان صاحب کہاں موجود ہیں, تو بتایا گیا کہ عمران خان صاحب نیب راولپنڈی کے آفس موجود ہیں جو یہیں اسلام آباد میں میلوڈی میں موجود ہے. تو اس کے بعد کہا گیا کہ عمران خان کو 1 گھنٹے کے لیے پیش کیا جائے, ہم ان سے کچھ گارنٹیز لینا چاہتے ہیں. تو بنیادی طور پر جو بلایا گیا تھا وہ گارنٹیز یہی تھی جو بعد میں ہم نے رپورٹ بھی کی کہ آپ فیصلہ مانیں گے, اور پھر جو بھی جس طرح کے ریمارکس بھی آئے کہ آپ اس کو کنڈیم کریں جو ملک میں ہوا آپ کی گرفتاری کے بعد, اور اس طرح کے کچھ وہ چاہتے تھے. ججز بڑے کنسرن تھے ملک کی جو صورتحال ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ مذاکرات کی طرف جائیں تاکہ سینٹی پریویل کرے. ہاں, یہ کہا گیا کہ آپ اپنے ورکرز کو پیغام دیں, میڈیا یہاں پر موجود ہے, آپ کا پیغام پہنچ جائے گا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نا, میں گرفتاری میں تھا, میں دوران حراست مجھے پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں شورٹی دیں. پھر عمران خان تو پھر گورنمنٹ کا یہ ری ایکشن اتنا اسٹرانگ کیوں ہے کہ ریلیف مل گیا, ریلیف, وہ تو انہوں نے صرف جو گرفتاری ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا. دا کیس اسٹیز ویئر اٹ از, جو کہ کیس ہے وہ وہیں پر ہے, اس پر آگے چلیں گے, اور جس طرح آنریبل چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو جو بھی فیصلہ آئے گا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اس پر عمل تو کرنا ہوگا. تو اتنا اسٹرانگ ری ایکشن کیوں آپ کو بھی فیل ہوا ہے کہ نہیں آئندہ بھی شاید عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ریلیف ملے گا؟ اچھا, آئندہ کے لیے بھی پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے. آج عدالت نے ابھی چند لمحے قبل ہی تحریری فیصلہ بھی جاری ہو گیا 3 صفحات کا, اس میں انہوں نے لکھ دیا گیا چاہے ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو, پریمیسز سے گرفتار نہیں کیا جائے گا. نہیں تو کل عمران خان صاحب پریمیسز سے باہر نکلیں گے تو وہاں سے گرفتار بالکل, وہ تو ایک دیکھیے اب معاملہ یہ تھا کہ گرفتاری غیر قانونی, اگر بیل نہیں ملتی تو گرفتار ہو سکتے ہیں. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کے جو پری اریسٹ بیل ہے نیب کی, ہم نے ماضی میں بھی معاملات دیکھے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ ہی ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ سنتا رہا ہے. تو میری نظر میں ماضی کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور اس طرح کے کیسز کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب کے وکیل یہ پلی رکھیں گے جی کہ اب ہمارے پاس آپ کا کال اپ نوٹس ہی نہیں تھا, اب ہمارے پاس آ گیا ہے, ہم جانا چاہتے ہیں آپ کی انکوائری میں, ہم آپ کو جواب دینا چاہتے ہیں, لہٰذا پری اریسٹ بیل تو اس طرح مل جاتی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ کل مل سکتی ہے. پھر خواجہ آصف بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو کوئی اس قسم کا ریلیف نہیں ملا, مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی یہی کہا, مریم نواز صاحبہ کا بھی ری ایکشن بہت اسٹرانگ تھا. شیخ صاحب یہ کچھ ضرورت سے زیادہ اسٹرانگ ری ایکشن نہیں آیا؟ ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں مختلف چینلز پہ, ذرائع کے حوالے سے چل رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے حکومت کو کہا ہے کہ اس پر سخت جو ہے رد عمل دے جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا. ایک صرف جو اریسٹ کرنے کا طریقہ کار ہے اس کو غیر قانونی ڈکلیئر کرنے پر اتنا اسٹرانگ ری ایکشن حکومت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر حیدر دیکھیے آج کل جو حالات چل رہے ہیں وہ تو اب نارمل ہیں, ہمیں تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں, ہو کیا رہا ہے. اور جس طرح آج دیکھا آپ نے کہ US ڈالر جو ہے
صبح میں جب گیا تو 187-88 تھا اور وہ 202-3 تک گیا اور پھر واپس آ گیا 90-92 ہو گیا. 9 روپے اوپن مارکیٹ میں. مقصد یہ ہے کہ پورا ملک ٹرمائل میں ہے اور دونوں طرف سے جو ریئیکشن آ رہے ہیں دیکھیے نا جو کچھ ہوا یعنی اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ان کی گرفتاری قانونی ہے یہ کہا. اس کے بعد آخر ہمارے بھی سارے لیڈر اریسٹ ہوتے رہے اور نیب کی عدالت میں بھی اپیئر ہوتے رہے. میاں نواز شریف صاحب کئی 20 بار نیب کی عدالت میں گئے اور ہر بار انہوں نے اپنی اپیرنس کی. یہ کیا مسئلہ ہو گیا کہ ایک نیب میں ایک کیس انہوں نے اٹھایا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کو قانونی قرار دیا تو اتنی سخت اس کا رد عمل ہوا. آپ دیکھتے ہو رہے ہیں کیا ہوا ہے ملک میں ہی بحران ہو گیا ہے. ملک ہی سارا اسٹینڈ سٹل ہو گیا ہے اور کوئی جو ساری پبلک کی اور گورنمنٹ کی انسٹالیشن ہے اور پھر جو اس قسم کا کہا جا رہا ہے ہمارے دفاعی اداروں کو جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں پبلک کھل کے کہہ رہی ہے. اب کوئی بات یہ ڈھکی چھپی تو نہیں رہی. ہم ملک میں کہاں جا رہے ہیں لوگوں کی زبانیں کہاں تک پہنچائیں گے. کیا ہمارا یہ ملک جو ہے ڈیفنس کی پوزیشن میں ہماری آرم فورسز ہوں گی جب ہم اپنے ہی لوگ آرم فورسز کے خلاف اتنی سخت ان کو اجازت دے دی جائے گی اور جب لیڈر یہ اس قسم کی بات کریں گے. میں تو دیکھ رہا ہوں دیکھیے اس وقت یعنی آج سے 6 سال پہلے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا جو ڈیفنس بجٹ تھا وہ $10 ارب تھا اور انڈیا کا ڈیفنس بجٹ $40 ارب تھا جبکہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. آج ہمارا ڈیفنس بجٹ $9 ارب سے کم ہو کے $10 ارب سے کم ہو کے $9 ارب ہو گیا ہے اور انڈیا کا $83 بلین ہو گیا. 9 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. تو آپ بتائیے اس سے ان حالات میں اگر ہم اپنے آرم فورسز کو اس طرح بے بس کر رہے ہیں ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں بندے بندے کی زبان پہ کوئی جس طرح کی کوئی بات آتی ہے وہ کر رہے ہیں اور انسٹالیشن تباہ ہو رہی ہیں جس طرح کھلا ہم اجازت دے رہے ہیں تو اس طرح آپ اپنے ملک کو کس طرح سنبھالیں گے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی اکانومی ویسے دیگر گوں ہے ان حالات میں ہم نے جو اپنے ملک اور پھر آج جو ریئیکشن ہے دیکھو نا پہلے ریئیکشن بہت سخت تھا جو پی ٹی آئی کی طرف سے آیا جو کچھ ہوا بالکل انکالڈ فار تھا. یہ نیب کی انکوائری ہوتی رہتی ہے اگر لیڈر اس طرح کا رویہ کریں گے تو آئندہ جو بھی لیڈر پہ پکڑا جائے گا. بالکل وہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا اور کنڈیمڈ دیکھیے نا عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں. اب یہ بات یہ آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہی نہ ہو. ہر بچے کو پتہ ہے کہ کیا ہوا اس ملک میں. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. ان کے اریسٹ ہونے کے بعد کورٹ میں کر رہے ہیں. شیخ صاحب بالکل صحیح ہے بالکل. لیکن جس طرح جب ان کو اریسٹ کرنے کے بعد ان کے اریسٹ ہونے کے بعد آپ مان سکتے ہیں آپ مان سکتے ہیں یہ بات کہ کوئی جو لیڈر دیکھیں نا بات ہی ایسی ہو رہی ہے بات ہی وہی ہو رہی ہے جو صاف ستھرا یہ عدالت میں جو بیان دیا جا رہا ہے وہ ہے ہی سارا کنٹراڈکٹری ہے. تو اس طرح ہمارے لیڈر کر رہے ہیں کیا ہوگا کس کی عزت کر رہے ہیں. تو اب جو آپ کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ سخت رد عمل دیا جائے عدالتی فیصلے پہ اب عدالت کے خلاف کوئی مطلب تحریک چلائی جائے گی. دیکھیے میں پرسنلی تو اس کی فیور میں نہیں ہوں. اس سے کوئی مسئلے تو حل ہونے نہیں ہیں. ہمیں تو چاہیے کہ بیٹھ کے مسئلے حل کریں ریگریٹ کریں دونوں. بالکل عدالت نے بھی کہہ دیا عمران خان کی طرف سے جو کچھ نہیں عدالت نے کیا لیکن انہوں نے نہیں کیا نا اس کے بعد بھی کوئی اس طرح نہیں کیا نا کہ بہت سخت کنڈیم کیا جو کچھ ہوا ہے. بالکل شیخ صاحب آج بھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا پہلے نہیں ہوا. بالکل میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب باجوہ صاحب نے پر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن تھا. نہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن سر جی جو دکھائے گئے اب اس کے بعد کیا عدالت بار بار ان کو کہہ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے عدالت کہہ رہی ہے مجھے آپ کو مل کے یہاں پہ آپ کے آنے سے خوشی ہوئی. اب عدالت کے پاس مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ عدالتیں اس طرح ایک ریمارک ہے آنریبل چیف جسٹس کا اس کو ہم ایک پولیٹیکل حالات میں جب لوگوں کے دیکھیے جب لوگوں کا جو ان کے دل جن لوگوں کی جو ان کی املاک کو یا جن کو جانی نقصان ہوا ہے وہ اس کا مداوع تو نہیں ہے. بالکل آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا. آفتاب باجوہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سینئر لائر ہیں. ذرا جانا چاہوں گا باجوہ صاحب سارے دن کی کاروائی آپ نے دیکھی کل 11 بجے پیش ہونے کو کہہ دیا گیا ہے. حکومت کی طرف سے بڑا سٹرونگ ریئیکشن آیا ہے صرف ایک کہ گرفتاری کا جو طریقہ کار تھا وہ غیر قانونی ہے. کیس کے اوپر ان کا کوئی ریمارک نہیں کہ یہ نیب نے غلط بنایا ہے کہ صحیح بنایا ہے وہ ایز اٹ از وہیں پر موجود ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح ابھی نواز شریف صاحب نے بھی
اپنے چھوٹے بھائی وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا کہ سخت رد عمل دیں. کل کابینہ کا اجلاس بھی ہے, سیکیورٹی کمیٹی کا بھی اجلاس ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ ایک ہیڈ آن دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے؟ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے فلور سے عدلیہ کے حوالے سے جس قسم کی گفتگو سننے کو مل رہی تھی, یا عدلیہ کے باہر سے بھی باقاعدہ نیم اینڈ شیم کیا جا رہا تھا, تصویریں لگا کے اور آنریبل ججز کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس میں کیا مزید تیزی آئے گی؟ دیکھیے, ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا تو ان کی وفاقی وزیر اورنگزیب صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کر دی, جو انتہائی افسوسناک ہمارے لیے ہے, کیونکہ قانون یہ کہتا ہے, ہمیشہ سے, آج کا نہیں ہے, ہمیشہ سے جب بھی کوئی ملزم چاہیے اداروں کو یا انوالو ہو جائے کہ کوئی شہری پاکستان کے کسی جرم میں, وہ وکیل کے دفتر میں چلا جائے تو اس کو پولیس اریسٹ نہیں کر سکتی. لا اس حد تک کہتا ہے. دوسری بات, وہ عدالت کے احاطہ میں موجود ہیں, وہاں سے اس کو اٹھا کے لے جانا عمران خان کو. میں کہتا ہوں اس سے قبل نون لیگ کے جو, مجھے اب نام نہیں ان کا آ رہا, جو نیب کے بڑے ایکٹیو تھے, ان کو سپریم کورٹ کے احاطہ سے گرفتار کیا گیا تھا. یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا تھا, تو سپریم کورٹ نے نیب کو اسی وقت بلا کے پھر ان کو اسی وقت چھوڑنے کا حکم دے دیا تھا. یہ وہ دو آلریڈی بہت بڑی مثالیں موجود ہیں کہ جب آدمی کورٹ آف لا میں آ جائے تو وہ عدالت کے احاطہ میں آ جاتا ہے اپنا جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے. جب وہ عدالت کے سامنے پیش ہو رہا ہے تو پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. دوسری بات, جو جبکہ آلریڈی پہلے نون لیگ کا ایک بہت بڑا آدمی اور یوسف گیلانی پیپلز پارٹی کا جو اس کا بیٹا تھا, اس کو جب سپریم کورٹ چھوڑ رہی ہے, تو پھر یہ عمران خان جب مسالے موجود ہوں تو پھر یہ جرت, اتنی بڑی جرت کر لینا عدالت کے اندر جا کے کسی آدمی کو گرفتار کرنا, میں کہتا ہوں اس سے بڑی جو ہے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. لیکن اس پہ ریاکشن جو مریم صاحبہ نے ایک بات کی, وہ میں آپ کو اگر سنوا بھی دوں تو اس پر بھی ذرا کمنٹ کر دیں, کیونکہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا آج اپنے کیا کہہ رہی تھی مریم صاحبہ, یہ ذرا سن لیں. کل کو اگر ججز کے گھروں میں گھس کر کوئی شخص آگ لگائے گا, اور میں پیشن گوئی کر رہی ہوں, آپ کریں فیصلہ اس کے خلاف, کسی کا گھر بچے گا, کسی کا گھر نہیں بچے گا. جی آفتاب باجوہ صاحب, اب ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اگلے دن کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا تو میں نے کہا جی شاید وہ توہین عدالت بھی ضمیر کی طرح سو رہا ہے, جس طرح لوگوں کا ضمیر سو جاتا ہے. ایک گزارش کروں گا, وہ کہتے ہیں نا پنجابی کی ایک مثال ہے, باندر ہاتھ ماچس آ جانا. خدا کے لیے اگر آپ کو حکومت ملی ہے تو اس کو ایک طریقے کے ساتھ چلانے کا طریقہ ہے. دوسرا, آپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو کیوں اس میں ملوث کر رہے ہیں. لیکن ایک بات آپ کے پروگرام میں ضرور کہوں گا کہ اتنا بڑا کل سانحہ کل اور پرسوں جو ہوتے رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کو میں سلام اس لیے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی عوام پہ گولی نہیں چلائی. یہ ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے عوام کا ساتھ دیا ہے, انہوں نے ان پولیٹیشین کا ساتھ نہیں دیا. خدا کے لیے اس ملک کو چلنے دیں. ایگزیکٹلی, باجوہ صاحب قانون کے مطابق چلنا ہے اور رول آف لا کی بات ہونی ہے. لا کی بات. باجوہ صاحب ایک کوئکلی ایک کمنٹ اور کر دیں, پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. باجوہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو کچھ ہوا لاہور میں, اس کے لیے کیئر ٹیکر چیف منسٹر اور آئی جی پنجاب ریسپانسبل ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ 110% جو ہے, نمبر ایک تو کیئر ٹیکر جو ہے وہ تو ہے ہی غیر آئینی, ہم تو ان کو مانتے نہیں. میں قانون کا ایک طالب علم ہوں. 90 دن کے بعد کیئر ٹیکر تو ختم ہو گئے. آئی جی ریسپانسبل ہے. اب دیکھیں ان کا ڈی آئی جی علی رضوی زخمی ہوا ہے, وہاں پہ موقع پہ ان کو پہلے جانا چاہیے تھا. جب یہ لبرٹی چوک سے کتنا فاصلہ ہے کور کمانڈر ہاؤس کا, آپ خود بھی دیکھ لیں, کینٹ کتنا دور ہے, 5 کلومیٹر دور ہے. کم از کم 2-3 گھنٹے لگے ہیں. یہ تو آدھے گھنٹے میں کچھ فورس پہنچ جاتی ہے ڈیفینس کرنے کے لیے. بالکل یہ ذمہ دار یہ لوگ ہیں, انہوں نے ہی اشتعال دلایا ہے پولیس نے, اور ان لوگوں نے کیئر گورنمنٹ میں لوگ جائیں فوجیوں کے ساتھ جھگڑا کریں تاکہ ایک بہانہ بنے فوج کا اور پی ٹی آئی کا آپس میں جھگڑے کا. چلیں ابھی بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو اس پر مزید بھی بات کریں گے. اور دوسرا جو خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ, جب ان سے کہا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تسلی رکھیں, ماشاءاللہ لگنے نہیں جا رہا, لیکن اگر حالات ایسے ہی رہے تو ایمرجنسی کی آپشن موجود ہے. بریک کے بعد
वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया था, वो उसको अब मुलतवी कर दिया गया। अब वो मेरे ख्याल में 16 तारीख को होगा, लेकिन कल काबीना का इजलास है। मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने भाई प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को हदायत दे चुके हैं कि जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इस पर शदीद रद्द अमल आना चाहिए हुकूमत का। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक इंतहाई अहम इजलास की सदारत की अपनी पार्टी की, और उसमें उन्होंने यही डिसाइड किया है कि जनाब वो भी अदलिया को टास्क में लेंगे। दे विल टेक द सुप्रीम कोर्ट टू द टास्क, और प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं। आफ्ताब बाजवा साहब ज़रा प्लीज़ कंक्लूड करें कि मार्शल लॉ नहीं लग सकता, इमरजेंसी एक आईनी ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन है तो आईनी होगी ना। कैसे रहे शेख साहब? जी जी शेख साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से ये जी 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 बोलें शेख साहब। कौन? जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि ये एक ही मुल्क में दो किस्म के काम हो रहे हैं। हमारे भी तो सारे लीडर पकड़े, कौन सा लीडर नहीं है वाला? उस वक्त तो 90 डेज का रिमांड था और कई महीने, 6 महीने, 8 महीने वो कैद में रहे। तो किसी ने कोई ऐसा नहीं किया कि वहाँ पे कोई वाक़या हुआ हो। ये अच्छा है। ये अगर फिर इसका मतलब किसी लीडर को तो आप पकड़ ही नहीं सकते। ये हाल के बाद कि जो मुल्क का जो तहबाला हो गया तमाम निज़ाम, और उसके बाद जो सारी मईशत रुक गई और जो कुछ तकलीफ दे मामलात हो गए, लोग जानी नुकसान हो गया, एम्बुलेंस से मरीजों को उतार के वो सारी दुनिया के सामने आई चीज़ें। अब उसके बाद ये इन वाक़यात को कंडेम करने की बजाय हम यही बहस कर रहे हैं कानूनी या ना कानूनी जो फैसला होगा कल हो जाएगा। देखिए वो भी कानूनी फैसला कंडेम तो करते हैं सर शेख साहब, बिल्कुल कंडेमनेशन बनती है। माय क्वेश्चन कंडेम कर रहा है किस जगह? सारा जिम्मेदारी तो वही शेख साहब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कहा ना कि ये शेख साहब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मार्शल लॉ, तसल्ली रखें, मार्शल लॉ नहीं लगेगा, लेकिन अगर हालात ऐसी रहे तो इमरजेंसी लग सकती है। आपको लगता है कि हालात उस तरफ जा रहे हैं कि इमरजेंसी? जी बिल्कुल मुझे लगता है अगर हालात इस तरह हो गए, देखिए वो तो किसी के कंट्रोल में ही नहीं है। जब कोर कमांडर हाउस पे किसी ने रोका नहीं, क्योंकि अगर रोकते तो और कई जानी नुकसान हो जाते। फौज ने रेस्ट्रेन किया, लेकिन सर जी रोकने के लिए तो पुलिस थी ना। शेख साहब पुलिस थी रोकने के लिए, लेकिन जब रोकती है, कभी पुलिस ने रोका है, क्यों नहीं सर? रोका हुआ है सर, बहुत दफा रोका है। तारीख ले ले नहीं शेख साहब, जब रोका है तो उसके खिलाफ आज तक तो शेख साहब आपकी रैलियों को रोकता रहा। लाल मस्जिद नहीं, मुझे ये बताइए कि लाल मस्जिद में जो कुछ हुआ, जो कि लाहौर में हुआ, मॉडल टाउन का वाकया हुआ, आज तक तो उन्होंने उन्हीं के खिलाफ कंडेम कर रहे हैं, पुलिस के खिलाफ। चलें मैं वसीम में आपकी तरफ आता हूं दोबारा। आफ्ताब बाजवा साहब को कंडेम भी करते रहेंगे, चलें वो रोकेगी तब वो गलत है, ना रोके आपने पुलिस को तो वैसे ही बेकार कर। चलें इस पर मजीद भी बात करते हैं। मैं जरा बाजवा साहब की तरफ जाऊंगा। बाजवा साहब, आप कैसे देखते हैं ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट को कि तसल्ली रखें, मार्शल लॉ का तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो नहीं लगता, लेकिन इमरजेंसी ऑप्शन है अगर हालात ऐसे ही रहे तो? हालात क्या ये क्रिएट करने जी? मैं एक गुजारिश कर दूं, मैं कानून का तालिब इल्म हूं, मैंने अपनी होश में ही, और आपने भी, आप लोगों की वकला ने जो रूल ऑफ लॉ की तहरीक चलाई थी 2007 में, साफियों ने हमारा साथ दिया था। और यही जो भगौड़े हैं जो इस वक्त जो पीडीएम वाले कहते हैं नून लीग है, पीपल पार्टी है, ये सारे मुल्क से भागे हुए थे, बेनजीर हो या नवाशी हो, सब मुल्क से भागे हुए थे। ये हमने जब रूल ऑफ लॉ की तहरीक चला के एक डिक्टेटर का मुकाबला किया था तो तब ये लोग मुल्क में वापस आए थे। हम वकला की वजह से और साफियों की वजह से आए थे। आज ये एक सियासतदानों ने जो एक वतीरा बना रखा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किसी दूसरी सियासी जमात जो ऊपर आ रही हो उसको दबाना चाहें तो ये नामुमकिन है। आईना पाकिस्तान पर अमल दरामद अगर ये कर लेते, 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवा लेते, आज ये दिन हमें ना देखने पड़ते, ना ही एस्टेब्लिशमेंट को ये दिन देखने पड़ते। अब भी वक्त है इस मुल्क को बचाने के लिए। मुआशी तबाही की तरफ तो ले गए हैं, लेकिन अगर इस मुल्क को अब बचाना है, अब इस हद तक जो इक़दाम हो गए हैं 2 दिन के अंदर, मैं समझता हूं कि बड़े बड़ों की आंखें खुल जानी चाहिए। इस मुल्क को बचाने के लिए जरूरी है रूल ऑफ लॉ पे आप अमल करें, आईन पाकिस्तान पे अमल करें, आइन करते हुए इलेक्शन ही इसका हल है। ये इमरजेंसी की जो बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, इमरजेंसी के हालात जो हैं वो आज जब
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया इमरान खान के केस में और कल उसे कह दिया आपने पेश होना है, तो सारे हालात मुल्क के ठीक हो चुके हैं। कोई इमरजेंसी वाली कोई बात नहीं है, ये इन्हीं की बनाई हुई। ये तो चाहते हैं किसी न किसी सूरत में ये सियासी शहीद हो जाएं या कोई ना कोई करके इमरजेंसी लगा के कुछ साल 2 साल और निकालने, जो नामुमकिन है। इस वक्त मुल्क के मुआशी हालात इन्होंने तबाह कर दिए हैं, मुल्क को तबाही के किनारे पे ले जा चुके हैं। अगर मुल्क को बचाना है इलेक्शन करवाएं, जो पार्टी आपके लिए आए। क्यों डरते हैं ये लोग, ये पार्लियामेंटेरियन, ये करप्ट पार्लियामेंटेरियन है, इनको खौफ है इस वक्त ये अवाम के पास जाने के लिए, इनके पास कोई नहीं रहा। वेरी राइट बाजा साहब, वेरी राइट। मैं ये कैसे है, मैं शेख साहब से जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस्लामाबाद में पावर ड्राइंग रूम्स में ये बात हो रही है कि जी इमरजेंसी की तो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, नेशनल गवर्नमेंट की भी बात हो रही है और बहुत से लोग तो नाम ले रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब नेशनल गवर्नमेंट को हेड करेंगे। शेख साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। वसीम, एक क्विक, आज एक बड़ी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स नजर आई आईजी की, जब उनसे पूछा गया किधर हैं, क्या है, किस तरह है, उस पर जरा थोड़ा सा बताएं ना कि क्या था। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। 2 बातें हैं जो मैं समझता हूँ कोर्ट रूम में था तो क्लियर कर दूं। सबसे पहले बात हो रही है कि चीफ जस्टिस ने इमरान खान साहब को देखा तो उन्होंने कुछ इस तरह की ग्रीटिंग्स कहीं या कुछ अल्फाज कहे। सेम आईजी को जब देखा उन्होंने तो उन्होंने पूछा कि आईजी कहाँ हैं, तो आईजी जैसे ही रोस्टम पर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे आपको देखकर बड़ी खुशी हुई है, आइए। तो ये अल्फाज उनके लिए भी इस्तेमाल किए गए थे। और चीफ जस्टिस की एक आदत है कि वो बड़ा पोलाइटली बोलते हैं। सेम एक मिसाल और दूंगा कि ख्वाजा साद रफीक साहब इलेक्शन एक दिन में होने वाला, उसमें बहुत ज्यादा बहुत तारीफ भी बहुत की थी। अच्छा, एक और बात, अभी केस के ऊपर ना डिस्कस ये हो रहा है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दे दिया है। देखिए, जब एजी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत में खड़े होकर डिफेंड नहीं कर सके उस गिरफ्तारी को जिस तरीके से की गई है, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद वो भी डिफेंड नहीं कर सके, नैब हुकाम डिफेंड नहीं कर सके, तो ऑब्वियसली फैसला तो आना था क्योंकि वो कानून के बरक्स था। एक छोटी सी आपको बात करता हूं कि उन्होंने पूछा कि आपने नैब हुकाम को इन्वॉल्व किया था गिरफ्तारी के लिए, तो जवाब आया कि कोई नैब हुकाम मौजूद नहीं थे। नैब से पूछा, उन्होंने कहा हम भी नहीं थे। हाँ, अच्छा, नैब को कहा गया कि अच्छा आपने ही कहा था कि रेंजर डिप्यूट की जाए, उन्होंने कहा नहीं, हमने सिर्फ वारंट दिए थे वफाकी हुकूमत को, बाकी वफाकी हुकूमत का सारा काम है जिस तरह से गिरफ्तारी की। जैसे ही जो एजी अटॉर्नी जनरल हैं वो रोस्टम पर आते हैं, वो कहते हैं जी कि नैब ने हमें लिख के दिया था कि रेंजर्स को डिप्लॉय किया जाए। तो अब कमरा अदालत में शायद ये दी उन्होंने कि जी इमरान खान साहब बहुत बड़ी तादाद के साथ आते हैं तो हम अरेस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए आप अरेस्ट तो बिल्कुल। अब कमरा अदालत में नैब हुकाम हो या वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हों, अटॉर्नी जनरल हों, उनकी बातों में तजादात आए तो फिर जब गैर कानूनी था और डिफेंड ही नहीं कर सकते। और बिल्कुल केस की तरफ तो गए नहीं ना कि उसकी सेहत क्या थी, और केस बड़ा दिलचस्प है। मरियम नवाज साहिबा 60 अरब का नाम लेती हैं लेकिन नाम नहीं लेते कि किसको बेनिफिट मिला। प्रॉपर्टी टाइकून, बिजनेस टाइकून, भाई नाम ले लें, बोले मरियम के मलिक रियाज साहब को फायदा मिला और दिया, मिर्जा शहजाद अकबर ने एडवोकेट ने उनको फायदा दिया, उनको भी बुलाएं, उनके रेड वारंट होने चाहिए, उनको आना चाहिए। क्यों हुआ वो बंद लिफाफे में काबीना में फैसला गया, ये सारी चीजें होनी चाहिए। कैसर अहमद शेख साहब, मुझे ये बताएं कि क्या जो इस वक्त सूरत हाल है इसमें तो नेशनल गवर्नमेंट की भी बात हो रही है, पावर ड्राइंग रूम्स की बात कर रहा हूं, पावर कॉरिडोर्स की नहीं, और ये यहां तक नाम दिया जा रहा है कि जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब को नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए और उनको वजीर आजम बना दिया जाए, और ये एक नहीं 2-3 जगहों से ये बात सुनने को मिल रही है। सबसे पहले तो जी मैं आप बाजवा साहब को ये बता दूंगा, इन्होंने कहा कि मुईशत का बुरा, क्योंकि मेरा तल्लुक ही मुईशत से है। आज तक पूरे 1 साल में कोई मैंने सैकड़ों प्रोग्रामों में ये कहा है कि जो मुईशत का बेड़ा गर्क किया 3 अरब डॉलर जो आज के 90,000 करोड़ रुपया बनता है, वो चंद अमीर लोगों को, अपने चहीतों को 0% इंटरेस्ट पे दे दिया। गवर्नमेंट खुद 5,000 अरब रुपए इंटरेस्ट पे कर रही है 1 साल का, आज हम पे कर रहे हैं 5,000 अरब रुपए जो गवर्नमेंट ले रही है कर्ज, और अपने चहीतों को इमरान खान की हुकूमत ने ये 90,000 करोड़ रुपया फ्री दे दिया 10 साल के लिए, और उन लोगों के नाम आपके सामने आ जाएंगे, हमने मांगे हैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में कि उनके नाम दियो। और वो जो मशीनरी आई है, वो मशीनरी में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं उसी से तल्लक रखता हूँ, मुझे आज तक जवाब ही किसी ने नहीं दिया कि ये क्यों दिया गया, और वो मशीनरी इस्तेमाल नहीं हुई। ये हमारा जो गड़बड़ हुई है, जो हमारा रिजर्व ख़त्म हुए हैं, जो आज के हालात हैं, वो 3 अरब डॉलर की वजह से है जो हमने फ्री दे दिया गया है अपने चहीतों को। वो आज इलेक्शनों में कह रहे हैं कि इलेक्शनों में इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको नाम दे देता हूँ, नाम मांगे हैं सारे, उनसे पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। क्या आपको कोई मिला? आप ज़मीर साहब कोई 1 करोड़ रुपया आपको भी कर्ज देता है या मुझे कोई देता है कर्ज? हालांकि मेरा 140 साल से मेरी फैमिली बिजनेस में है। क्या वजह है कि उन चहीतों को दे दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं है, और फिर कहते हैं नहीं जी ये रियासत मदीना हो रही है।
کوئی بات تو سنے، میں نام بتا رہا ہوں نا کہ اپنے الیکشن کے بینیفٹ کے لیے کہ آپ کو وہ چاہتے ہیں الیکشن میں آپ کی سپورٹ کریں، اور سارے کے کوئی جواب باجوہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں جواب مجھے دے دیں کیوں دیا گیا. چلیں شیخ صاحب مجھے کوئک بریک پہ جانا ہے، چھوٹی سی بعد آپ ہی کی طرف واپس آؤں گا کہ میرا جو سوال تھا کہ کیا یہ نیشنل گورنمنٹ کی بھی بات ایمرجنسی اور جو مطلب اب جو سخت فیصلے کرنے جا رہی ہے حکومت، کیا اس سے حالات زیادہ خراب ہوں گے؟ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب کیسے ہیں شیخ صاحب؟ وہ تو ٹھیک ہے، باتیں ہوتی رہیں گی نیشنل گورنمنٹ کی، کیونکہ آپ نے کہہ بھی دیا کہ حالات جب ایسے ہوتے ہیں تو بہت سارے ریومرز چل پڑتے ہیں، ریومر مل چل پڑتی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آئی ایم ایف آئین آئے ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں، ہم ڈیفالٹ پہ نہیں جا رہے. کیا کہتے ہیں سر؟ آئی ایم ایف کے اوپر تو ہم بینک کر رہے تھے، بجٹ کیسے بنا رہے ہیں ہم؟ جی دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے، یہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں. میں نے آج نہیں پچھلے مئی میں 1 سال پہلے قومی اسمبلی میں 25 منٹ کی تقریر کی ہے جو ریکارڈ ہے کہ ہمارا جو معیشت کا مریض ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے. اس وقت ایک ڈاکٹر مفتہ نہیں بلکہ پاکستان کے تمام ڈاکٹر مل کے، ہم تمام پارٹیوں کے لوگ مل کے، ہم تو کہہ رہے ہیں الیکشن کرائیں، اس وقت بھی کہہ رہے تھے 1 سال پہلے بھی، اور وہ نقصان ہی نقصان کر رہے ہیں. تو اس سے ہم مل کر بیٹھیں اور اپنی معیشت کو بچائیں. پہلے مریض وینٹیلیٹر سے نکلے گا تو اس کی شادی یا نکاح کی ڈیٹیں ہوں گی نا. تو بہرحال وہ جو حالات تو بگڑتے ہی چلے گئے. ان حالات میں تو اب کیا الیکشن ہونے ہیں؟ الیکشنوں کی کوئی رہ گیا ہے؟ ان حالات میں الیکشن پاسبل ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ ان حالات میں الیکشن ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایک لیڈر کو اور آئندہ کوئی کسی لیڈر کو پاکستان میں پکڑ سکتا ہے، کیونکہ جب کوئی توشہ خانہ کا کیس یا کوئی کیس ہے اس کو بلایا گیا کسی بھی لیڈر کو تو ہزاروں لوگ وہ اپنے ساتھ لے آئے گا، اور پھر اگر پکڑیں گے تو وہ تو آپ پکڑ نہیں سکتے. شیخ صاحب بجٹ کیسے بنے گا؟ ڈار صاحب کہتے ہیں آئی ایم ایف آئے نہ آئے ہم ڈیفالٹ میں نہیں جاتے، ہم کمفرٹیبل ہیں. ڈار صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں. ڈیفالٹ میں دیکھیے آج بھی نہیں، ڈیفالٹ میں تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہم نہیں جاتے، لیکن ڈیفالٹ میں نہ جانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہو گئے. ہم بہت ہی کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں. ڈیفالٹ سے تو کیونکہ ہمارا ایک ایٹامک کنٹری ہے، ہمارے دوست ممالک ہیں. اب ایران سے آج دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک نیا معاہدہ ہم کر رہے ہیں بارٹر ٹریڈ کا. ہمارے پاس اور اپنی اکانومی کو دیکھیں، انڈیا ہمارے ساتھ والا ملک ہے. ہم تھوڑے سے حالات کو اپنے سازگار بنا لیں، یہ جھگڑے نہ کریں. جو یہ عمران خان صاحب ہر وقت یہ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں، انڈیا میں 60-70 ارب ڈالر 60 to 70 بلین ڈالر ایک سال کی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ہمارے یہاں 1 ارب ڈالر آ رہی ہے. حالات خود تو ہم نے خراب کیے ہیں، خود تو ہم یہ فساد مچا رہے ہیں. باہر کا پیسہ اس وقت پاکستان میں بڑی اپرچونٹی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سب مل جل کے اس وقت بیٹھ جائیں تو پاکستان کی اکانومی، پاکستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ آ جائے. اور یہ 1 ارب ڈالر 1.1 بلین ڈالر ہم نے آئی ایم ایف سے لینا ہے، وہ ضروری ہے، وہ اس کا سرٹیفکیشن ضروری ہے، اس کا امپارٹنس ہے بہت زیادہ. لیکن یہ کہنا کہ ہم کو ڈیفالٹ ہو جائیں گے، یہ معاملہ نہیں ہے. ابھی تو پچھلے 4-5 مہینے سے چل رہا ہے نا، آپ کا ملک چل رہا ہے. صحیح پوائنٹ آ گیا. وسیم کوئکلی مجھے یہ بتائیں، کسی اور عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کی تیاریاں ہو سکتے ہیں؟ یہ معاملہ کوئکلی دیکھیے جی ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں. جیسے وہ خود بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی 150 سے زیادہ کے مقدمے ہیں. اور آج بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت تھی وہ صرف یہی تھی کہ جس کیس میں نیب نے انہیں اریسٹ کیا ہے، وہ بھی اس حد تک تھی کہ کل جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں وہ پری اریسٹ کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں گے تو اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. لیکن سپریم کورٹ نے نہ تو کسی اور مقدمے میں گرفتاری سے روکا ہے اور نہ ہی اس مقدمے میں کوئی ریلیف دیا ہے جس طرح حکومت پورٹرے کر رہی ہے. صرف معاملہ وہیں سے ریورس کیا ہے کیونکہ گرفتاری غیر قانونی تھی، بس یہی وجہ ہے. تو اب جو کیس ہے جس میں کل جو اس دن گئے تھے ریلیف لینے، وہ کون سا کیس تھا؟ اس دن تو مختلف کیسز تھے جس میں وہ ریلیف لینے گئے ہوئے تھے. ان کے اوپر مختلف دہشت گردی کے مقدمات بھی ہیں، ٹریزن کے مقدمات ہو گئے یا باقی دیگر. مگر اس دن جو یہ مقدمہ بھی تھا وہ ابھی وہ درخواست فائل کرنے گئے تھے. یہ جو اس وقت القادر ٹرسٹ ہے، نیب والا مقدمہ، تو اس میں ابھی وہ فنگر پرنٹ لگوانے گئے تھے. ڈائری نمبر لگ چکا تھا درخواست کے اوپر اور انہوں نے خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر کیا اور پری اریسٹ بیل کے لیے، لیکن اس سے پہلے اٹھا لیے گئے. تو ابھی درخواست جمع نہیں ہوئی ایکچولی، ڈائری نمبر لگا ہوا، لیکن آج ڈائریکشن دیا کہ سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے وہ 16 تاریخ کے لیے کیس لگایا ہوا تھا. 16 تاریخ. تو آج جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہمیں مزید وقت دے دیا جائے زمان پارک میں. اور کوئی تحفظات بھی ہیں آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پہ کہ وہ نہ سنیں، ہمیں عمران خان
خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کہیں پہ کل کوئی اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے چلائی گئی تھی کیونکہ کل جب وہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو رہا تھا، مگر آج کمرہ عدالت میں نہ تو کسی وکیل نے، نہ توشہ خانہ کیس میں بھی فرد جرم عائد ہو گئی ہے جس کی صحت سے عمران خان صاحب نے انکار کر دیا. بہت بہت شکریہ وسیم آپ کا. کیسے رہے شیخ صاحب آپ کا بھی. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.